شہنشاہ عرب و عجم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ بڑے اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد معذر الجود والکرم وعلی کرام مدیر کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج انشاءاللہ فضائل و مناقب اہل بیت میں گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل کی کچھ آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کروں۔ 3 شعر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت کی مدح مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت۔ اس زبان سے کہتے ہیں کون سی زبان سے بیان کروں؟ اعلیٰ حضرت کہ بھائی علامہ حسن فرماتے ہیں کس زبان سے اہل بیت کی تعریف بیان کروں؟ ارے وہ اہل بیت جن کی تعریف نبیوں کا امام خود کر رہا۔ میرے آقا خود مدح سرائی فرما رہے ہیں، میرے آقا خود تعریف فرما رہے ہیں۔ مدح کوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت۔ اور کتنی بڑی بارگاہ ہے ان کی بارگاہ، اللہ اکبر، کہ جن کے در پہ اجازت جبرائیل آتے رہے۔ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ جن کے در پہ اجازت جبرائیل آتے نہیں، کہ قدر تیسرا شعر سن لیں کہ رزلوں کا میدان بنا ہے، جلوہ کا ہے حسن و عشق، رزلوں کا میدان بنا ہے، جلوہ کا ہے حسن و عشق، کی کربلا شان اہل بیت۔ دوسری پڑھے جھوم کر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے محبوب کہہ دیجئے آپ اپنے غلاموں سے کہ جو ہم تمہیں دین حق پیش کر رہے ہیں، اسلام تم کو میں نے دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس کے
کے بدلے میں ہم کو تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. اگر اجر چاہیے تو صرف یہ چاہیے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. زور سے بولو, میری اہل بیت سے محبت کرو. اللہ اللہ. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو جو مسلمان آپ کے ساتھ گئے مکے سے وہ مہاجر کہلائے, اور جو مدینہ میں رہ کے جنہوں نے ایمان قبول کیا مومن ہوئے وہ انصاری کہلائے. تو چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آمدنی کا ذریعہ تو وہاں تھا نہیں, میرے آقا نے غربت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے. بول دو اسلام غریبوں میں پلا رہا ہے, اسلام غریبوں میں پلا رہا ہے. ہر اس واسطے مومن کو بھی غربت میں مزہ ہے, اس واسطے مومن کو بھی غربت میں مزہ ہے. تو صحابہ کرام جو مدینے کے تھے انصاری, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا میرے آقا کے پاس کوئی ذریعہ نہیں آمدنی کا, خرچ زیادہ ہے. میرے آقا نے ہم کو اسلام عطا فرمایا, ایمان عطا فرمایا, قرآن انہی سے ملا, رحمان انہی سے ملا, شریعت انہی سے ملی, قیامت میں جنت انہی سے ملے گی. انصاریوں نے مشورہ کیا کہ کچھ مال اکٹھا کر کے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں, نذرانہ پیش کرتے ہیں. اب جب وہ اکٹھا کر کے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آئے, میرے مصطفیٰ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ایمان, اسلام, قرآن, رحمان سب کچھ آپ کے ذریعے ملا ہے. ہم دیکھ رہے خرچ زیادہ ہے آپ پہ, تو ہم نے مشورہ کیا کہ چلو یہ لے کر چلے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دیجئے یہ آیت لے کر نازل ہو گئے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے ہم کو اس دین کی تبلیغ اور اسلام پہ کوئی اجرت نہیں چاہیے, کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اگر بدلہ دینا ہے تو میرے خاندان والوں سے محبت کرو. الحمدللہ. تو ہم آپ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صحابہ نے بھی محبت کی ہے, ہم اور آپ بھی کرتے ہیں, اور یہ محبت کا بدلہ قیامت میں ملے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدَ مَاتَ شَهِيدًا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کے درجے میں مرے گا, شہادت کا ثواب اسے ملے گا, وہ شہید مرے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو مومن ہو کے مرے گا. زور سے بول دیجئے. ایک حدیث اور سن لیجئے, بشارت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر. آقا ارشاد فرماتے جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو ملک الموت جب روح نکال کے آئیں گے تو جنت کی بشارت دیں گے, اور پھر قبر میں جب جائے گا تو منکر نکیر اسے جنت کی بشارت دیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کا انعام, جو ہم صحابہ جو میری بیت سے محبت کرتے ہیں, یہ انعام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو میرے اہل بیت کی بغض میں مرے گا تو مومن نہیں بلکہ کافر ہو
नहीं होगा, और कब्र के अंदर मुनकर नकीर जन्नत की बशारत देंगे, बल्कि मलकुल मौत जब वो निकालने आएंगे तो वो भी जन्नत की बशारत देंगे। सुभान अल्लाह। तो हम मोहब्बत करो अहले बैत किराम से, मेरे मुस्तफा के खानदान से। जो मेरे मुस्तफा के खानदान से मोहब्बत करेगा वो दुनिया व आखिरत में सुरसरू होगा। अब देखिए सहाबा ने कैसे मोहब्बत की है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम मिंबर पर बैठे खुतबा दे रहे थे, और खुतबा देते ही हजरत इमाम हुसैन छोटे थे, बच्चे थे, तशरीफ लाए मिंबर पे। और लाने के बाद हजरत उमर फारूक आजम का दौर था, खलीफा थे, वो आगे पहुंचे और दामन पकड़ा, हटिए मिंबर से, हटिए, ये हमारे बाप का मिंबर है। बोलो बोलो बोलो, मिंबर से उतरिए, जहां आपका मिंबर हो वहां जाइए। हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत इमाम हुसैन को गोद में उठा लिया, प्यार किया और इरशाद फरमाया, शहजादे हमारे बाप का कोई मिंबर नहीं है, हमारे बाप का कोई मिंबर नहीं है। बड़ा प्यार किया, मोहब्बत किया, और उसके बाद जो है घर लेकर आए और इरशाद फरमाया, क्या शहजादे क्या खूब हो कि आप जो है कभी कभी घर तशरीफ ले आया करें। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन हजरत उमर फारूक आजम के बेटे के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, घर पे कि चले जाए, बुलाया है, कभी कभी आ जाए तो चले जाए। तो गए तो देखा दरवाजे के पास से कि हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अमीर मुआविया गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो वापस चले आए। थोड़े दिन बाद मिले हजरत उमर फारूक आजम, तो इरशाद फरमाते हैं, शहजादे आते नहीं, मैंने अर्ज किया था चले आया कीजिए। आपने फरमाया कि मैं एक दिन गया था, आपके बेटे भी थे, पूछ लीजिए, और मैंने देखा कि आप हजरत अमीर मुआविया से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं वापस पलट आया। तो आपने इरशाद फरमाया कि आप वापस क्यों पलट आए, आप क्यों वापस पलट आए, आपको आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जो हमारे सर में बाल उगाए हैं वो आपके सरदे में उगाए हैं। सुभान अल्लाह। ये मर्तबा, ये मकाम है हजरत इमाम हुसैन का। एक मर्तबा का वाक़या अभी बचपन ही में थे कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के साहबजादे और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेलते हुए एक जगह गए, तो खजूर की दरख्त पे हजरत अब्दुल्ला चढ़े, और चढ़ने के बाद अच्छी अच्छी खजूरें खुद खा के और खराब थोड़ा खजूरें हजरत इमाम हुसैन के लिए नीचे गिराते थे। थोड़ा उम्र में छोटे थे, वो बड़े थे, वो चढ़ गए उस पे, तो खजूरें अच्छी अच्छी खुद खाते, खराब खराब इमाम हुसैन के लिए गिराते। तो आप नाराज हुए, कहा आए मेरे नाना जान के गुलाम के बेटे, होश में रहना, मेरे नाना जान के गुलाम के बेटे। तो अब इतना जब कहा तो हजरत उमर फारूक आजम के बेटे को बात लग गई कि हमारे बाप को गुलाम कहा है, क्या मेरे नाना के गुलाम के बेटे, हमारे बाप का गुलाम है। आके पहुंचे घर, अबू से शिकायत की, अबू जान हजरत इमाम हुसैन ने इस तरह कहा है कि मेरे नाना जान के गुलाम के बेटे, तो आपको गुलाम कहा है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते, शहजादे बेटे ये पर्चा ले लो, कलम ले लो, जाके लिखा लाओ, अगर कहा है तो लिख कर देते हैं। अब वो पर्चा और कलम लेकर आए, कागज और कलम लेकर आए, तो आपने हमारे अब्बा को गुलाम कहा है कि आप लिख देंगे इसमें, कहा बिल्कुल लिख देंगे, कहा है तो लिख देंगे, कहा है तो लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, कहा है तो कहा है, तो कहा तो लिख के दीजिए। अब लिख के दिया कि हमारे नाना जान के गुलाम उमर है, उनके बेटे अब्दुल्ला है, लिख करके दे दिया। अब वो पर्चा बहुत खुशी खुशी उनके बेटे लेकर जा रहे थे कि अभी जाएंगे और देंगे तो अब्बा बहुत नाराज होंगे, अभी कुछ उल्टा सीधा सुनाएंगे। मगर जब वो रुका, वो पर्चा हजरत उमर फारूक आजम को मिला तो उन्होंने चूमा लबों से लगाया, आंखों से लगाया, सर पे रखा, बेटे से कहा, बेटे अरे अब तो सनद हो गई, कहा सनद हो गई, कहा अब्बा कैसी सनद, कहा सुनो जब मैं मरूंगा तो कब्र में मेरे कफन के साथ इसको रख देना, जब रब पूछेगा कि आए उमर तू क्या लेकर के आया है, तो मैं पर्चा दिखा दूंगा तेरे महबूब की गुलामी है, क्योंकि ये
मकाम हसनैन का। अल्लाह अल्लाह। अब आगे बढ़िए, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को सिला क्या मिलता है, अहले बैत से जो बुग़्ज़ रखता है, उनसे जो टकराता है, उनको सजा क्या मिलती है। आइए देखिए अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों के बारे में हज़रत सैयदी अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी अपनी किताब में लिखते हैं, जिसका नाम है मुसामरातुल अखयार। उसमें लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने एक रिवायत की है, वो रिवायत उन्होंने उसमें नक़ल की है कि एक साल हज को जाने वाला काफिला जब हज को जाने लगा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं भी, मेरे दिल में अंगड़ाई हुई, मोहब्बत आया, जोश आया कि मैं भी हज को चला जाऊं। तो मैंने 500 दिरहम लिया और लेने के बाद मैं बाजार गया कि सामान खरीद लाऊं, रस्ते सफर खरीद लाऊं, सादे सफर खरीद लाऊं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब गया बाजार में तो अभी सामान खरीदा नहीं था कि एक औरत नकाबपोश मुझे मिल गई। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह के रसूल की शहजादी हूँ, मैं अहले बैत के घराने की हूँ, मैं सैयद सादी हूँ, मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके पास लिबास नहीं है पहनने के लिए, अल्लाह के लिए कुछ मेरी मदद करो। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि है ये नबी के शहजादी, अहले बैत की बेटी, ये भूखी है, मजबूर है। सोचा कि अब हम हज को नहीं जाएंगे। वो 500 दिरहम उठाकर उनकी झोली में डाल दिया और वो दुआएं देती हुई चली गई। सोचा कि अब हज को नहीं जाऊंगा, हर साल तो जाता ही था, कई साल गया वो, इस साल नहीं जाऊंगा। हाजी लोग चले गए। काफिला जब वापस आया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं मुबारकबादी देने के लिए लोगों से, हाजियों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। तो मैं सबसे पहले हाजी से मिला, सलाम हुआ हुई, मैंने कहा मुबारक हो, अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। तो उन्होंने भी पलट के कहा मुबारक हो आपको भी, अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक बड़े ताज्जुब में हुए। दूसरे हाजी से मिले, उसने भी आपको मुबारकबादी दी। तीसरे से मिले, उससे भी उसने भी मुबारकबादी दी। रात में जब सोए ताज्जुब करते हुए क्या कि ये लोग हमको क्यों मुबारकबादी दे रहे हैं, क्या हमारे पुराने हज की मुबारकबादी दे रहे हैं जो मैं हज कर चुका हूँ। इसी सोचो फिक्र से सो गए और जब सोए तो मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आए और जोर से मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह बिन मुबारक तुम परेशान हो रहे कि तुमको तो हाजी लोग मुबारकबादी दे रहे हैं। अरे सुनो, तुमने मेरे शहजादी की जो है इज्जत की है, उनकी मदद की है, उनका ताउन किया है, उनकी गोद में 500 दिरहम दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हूबहू एक फरिश्ता पैदा फरमाया है और उस फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है कि कयामत तक तुम जो है अब्दुल्लाह बिन मुबारक के लिए उनके नाम से हज करते रहोगे। ये हाजी जो गए थे तुम्हारे हमशबी उस फरिश्ते से मिलकर आए हैं, इसलिए तुमको मुबारकबादी दे रहे हैं, इसलिए तुमको मुबारकबादी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए, एक दूसरा वाकया है। बलख की सरजमीन पर एक अलवी सैयद रहते थे। बलख की सरजमीन पर एक अलवी सैयद रहते थे। उनकी बीवी थी, 4 बच्चियां थी। इत्तेफाक ऐसा वक्त पूरा हो गया, अजल आई, इंतकाल कर गए। और जब इंतकाल कर गए तो अब वो खातून का कोई देखने वाला और कोई इंतजार करने वाला नहीं रह गया। तो शमाअत आका के खौफ से वो गलत से समरकंद चली आई। वो सब ये इराक वगैरह की तरफ पड़ता है, गलत से समरकंद चली आई और शाम के वक्त पहुंची, ठंडी का मौसम था। अपनी बच्चियों को जामा मस्जिद में बिठा दिया और बिठाने के बाद सोचा कि चले किसी से मदद तलब कर लें। अब वो चली अकेले मदद तलब करने के लिए। देखा बाजार में एक ऊंची जगह पर चंद लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं और एक शख्स ऊंचे पर बैठा हुआ है। पूछा किसी से ये कौन है, तो बताया कि ये रईस शहर है, मुसलमान है। तो सोचा कि उसके पास जाऊंगी तो कुछ न कुछ तो जरूर मदद करेगा। तो जब आप गई तो बताया कि मैं सैयद सादी हूँ, अलवी सैयद हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया
میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، جاڑے میں جو ہے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑے نہیں، کوئی چادر نہیں، تو آپ ذرا اللہ کے لیے کوئی مدد کر دیجئے، میں سید زادی ہوں۔ تو اس نے کہا، اس کی قسمت ٹوٹ گئی تھی، اس نے کہا تم سید ہو، سید زادی ہو تو ثبوت پیش کرو۔ کیا ثبوت ہے؟ جب یہ اس نے کہا تو آپ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا میرا یہاں کوئی نہیں، میں غریب الوطن ہوں، میں کس کو ثبوت میں پیش کر دوں؟ جا رہی تھی روتی ہوئی، دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ محافظ شہر ہے، مگر یہ مومن نہیں ہے، مجوسی ہے۔ مجوسی جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ کافر کو، آتش پرست کو، جو آگ کو پوچھتے ہیں ان کو مجوسی کہتے ہیں۔ کہا یہ مجوسی ہے، محافظ شہر ہے۔ تو کہا چلے دیکھیں اسی سے کہیں شاید یہی کچھ ہماری مدد کرتے۔ اب وہ سید زادی جب اس کے پاس پہنچی تو پورا داستان اپنا اسے بھی بتایا، اور جب اس کو بتایا وہ یہ بھی بتایا کہ وہ جو رئیس شہر ہے اس کے پاس گئی تھی تو اس نے ثبوت مانگا ہے کہ ثبوت تو سید زادی ہونے کا، تو میں کہاں سے ثبوت پیش کروں؟ تو اس مجوسی نے اپنے غلام کو بلایا، کہا گھر چلا جا، ہماری مالکن سے کہہ دے کہ تیار ہو کر اور کچھ کپڑے لے کر کے آ جائے میرے پاس، سواری لے کر آ جائے۔ اب وہ غلام جب گیا اس کی مالکن سے کہا ہے، اس کی بیوی سے کہا تو فوراً تیار ہو کر آ گئی، اور جب آئی تو اس سے کہا کہ اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، یہ عورت، یہ خاتون ہے، یہ دکھ کی ماری ہے اور نبی کے گھرانے والی ہے، جاؤ مسجد اس کے ساتھ چلی جاؤ، وہاں بچیاں ہیں، ان بچیوں کو ساتھ میں لے کر اور ان کو بھی لے کر گھر پہنچو، حمام خانہ ان کو دے دو، اچھے اچھے کپڑے دے دو، اچھا اچھا کھانا تیار کرو، ان کے لیے الگ علیحدہ ایک کمرہ دے دو رہنے کے لیے، اور میں پیچھے سے آتا ہوں۔ پھر وہ جو ہے عورت گئی اور ان کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ المختصر یہ کہ اس کے بعد جو ہے اس نے بڑی خدمت و تواضع کی، اچھے اچھے لباس دیے، اچھا رہائش گاہ دیا، اچھا کھانا دیا، اب یہ کھانا وغیرہ کھا کے سو گئی۔ جب پورا جہان سو گیا تب وہ رئیس شہر خواب دیکھتا ہے، وہ جو مسلمان تھا رئیس شہر وہ خواب دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، فریادی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی فریاد رس نہیں مل رہا ہے، پریشان حال ہے۔ یہ بھی دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، آقا ان کی شفاعت کر رہے ہیں، تو اس نے سوچا میں بھی جاؤں، کچھ آقا سے شفاعت کی امید ہے، آقا شفاعت فرمائیں گے۔ اب یہ جب میرے مصطفیٰ کے قریب پہنچا، عرض کیا حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، مسلمان ہوں، میرے بھی سفارش فرما دیجئے، میری شفاعت کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو مسلمان ہے، تو میرا غلام ہے، تو مومن ہے، سند پیش کر۔ اور زور سے، اور زور سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فرمایا سند پیش کر اپنے مسلمان ہونے کا، اپنے مومن ہونے کا سند پیش کر۔ اس نے کہا آقا آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں کیا اتنا ہی کم ہے؟ آپ کو چاہتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بھول گیا رات کی بات؟ جب میری شہزادی سے تجھ نے کہا تھا کہ تم اپنے سید زادی ہونے کا ثبوت پیش کرو، وہ نہیں پیش کر سکی تھی، اب تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کر۔ اب دیکھ لے یہ سامنے جو جنتی محل نظر آ رہا ہے، وہ خاتون، وہ میری شہزادی جس شاہد کے گھر میں ہے، اس شاہد کا یہ جنتی محل ہے، تیرا نہیں ہے۔ اور زور سے بولو، اس کا ہے یہ محل۔ اللہ اللہ، اس سے کیا پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ سارے مومنین پر اپنی نگاہ کرم رکھتے ہیں، سب کو میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں، دن میں ہو تو بھی دیکھتے ہیں، رات میں ہو تو بھی دیکھتے ہیں، دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، سارے عالم کی خبر رکھتے ہیں، اور کیوں نہ میرے مصطفیٰ خبر رکھیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ اختیار دے دیا ہے، اور رب نے قرآن میں فرما دیا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ میرا مصطفیٰ، میرا نبی مومنین
تو اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہنے کی کیا ضرورت، کیا بات ہے، کہنے کی کیا ضرورت سرکار جانتے، کہنے کی کیا ضرورت سرکار جانتے، کہنے کی کیا ضرورت سرکار جانتے ہیں، ہر امتی کی حالت سرکار جانتے ہیں، ہر امتی کی حالت سرکار جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک شعر اور پیش کرنے کی اجازت ہے کیونکہ موضوع سے لگا ہوا ہے۔ آئے وہ پشت پر جب، آئے وہ پشت پر جب حضرت امام حسین آئے وہ پشت پر جب تو سجدے کو طول کر، آئے وہ پشت پر جب تو سجدے کو طول کر دی، ابن علی کی عظمت سرکار ابن علی کی عظمت سرکار جانتے ہیں۔ تو حضرات اس سے پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ سب کی حالت کو جانتے ہیں، سب کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ جب گھر کے اندر داخل ہو، حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب اپنے گھر میں داخل ہو داخلہ قدم رکھو، بسم اللہ کرو، سلام کرو اور اس کے بعد مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اور کتاب میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ دائیں قدم رکھو، بسم اللہ کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، قل واللہ احد ایک بار پڑھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا یہ عمل ہوگا اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر گئی ٹائم بھی ہو گیا اور گئی بھی، اچھا تو خیر اب اسی کو پورا کر کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، بیٹھ گئے۔ تو حضرات میرے آقا نے ارشاد فرمایا دیکھیں جنتی محل اس شہر کا ہے جس کے گھر میں میری شہزادی اس وقت ہے۔ اب اس کی زبان کھلی رئیس مکہ، رئیس شہر کی، تو اپنے منہ کے تماچے مار رہا ہے، اپنے اوپر لعنت ملامت کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا کر ڈالا آج کی رات میں، میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اب یہ رات ہی میں اپنے غلاموں کو بھیجتا ہے جاؤ پتہ لگاؤ وہ خاتون وہ شہزادی کس کے گھر میں ہے۔ اب وہ جب پتہ لگاتے ہوئے پہنچے تو اس مجوسی کے گھر میں وہ لوگ موجود تھی، پوچھا یہاں پہ شہزادی ہے، کہا ہاں ہے۔ وہ رئیس شہر بھی وہاں پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد پوچھا وہ سید زادی وہ شہزادی تمہارے گھر میں ہے، کہا ہے ہاں، تو کہا کہ ہمارے گھر میں انہیں بھیج دو، کہا کیوں بھیج دوں، کیوں بھیج دوں، کہا اسے نہ بھیجو تو 1000 درہم لے لو پھر بھیج دو۔ اس نے کہا 1000 نہیں تم 1 لاکھ دے دو، میں نہیں بھیجنے والا۔ کہا کیوں، کہا اس لیے کہ جو خواب تو نے دیکھا وہ خواب میں نے بھی دیکھا۔ میرے مصطفیٰ جب تجھے بتا رہے تھے کہ دیکھ یہ جنتی محل اس شہر کا ہے تو میں بھی وہاں موجود تھا، اور سن تو اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ارے جب سید سادی ہمارے گھر میں آئی تو ان کی برکت سے ان کے ہاتھوں پر ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام سے مشرف ہو گیا ہوں، ایمان والا ہو گیا ہوں۔ تو حضرات دیکھا آپ نے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اس پر میرے آقا کی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے، کتنا بڑا کرم ہوتا ہے۔ جس پہ آقا کا کرم ہو جائے، جس پہ آقا کی رحمت ہو جائے، سمجھو